بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مہوش بخاری آفیشیل اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہوش شہزادی۔ اس وقت ایک افسوسناک خبر سوشل میڈیا اور میڈیا پر وائرل ہے اور وہ ہے سی ایس ایس آفیسر بلال پاشا کی۔ سی ایس ایس آفیسر بلال پاشا کی اگر ہم پکچر کو دیکھیں اور اس نوجوان کو دیکھیں اور دوسری طرف جب ہم ان کی ایکچول کہانی سنتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے غربت اور پریشانی کے بعد اپنے سفر کو کامیاب کیا اور کس طریقے سے یہ ایک سی ایس ایس آفیسر بنے، تو ہر دل جو ہے وہ ان کی کہانی ایکچول سن کے پریشان ہو جاتا ہے، آبدیدہ ہو جاتا ہے کہ اتنا نوجوان جو ہے وہ آفیسر جس نے اتنی محنت کی اور اتنی محنت کے بعد جب اس نے کامیابی حاصل کی تو وہ کس طرح اپنی زندگی سے اتنا ڈسہارڈ ہو گیا اور ایسا کیا ہوا ان کی زندگی میں جو انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ لیکن خیر ابھی تو اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی کہ انہوں نے خودکشی کی ہے یا پھر انہوں نے ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، لیکن اگر ہم ان کے والد صاحب کی بات کریں تو ان کے والد صاحب کی جانب سے بھی کچھ بیانات آئے ہیں، کچھ ان کے کزن اور چچا کی جانب سے بھی آئے ہیں، کیونکہ بلال پاشا تو چھٹی جماعت تک تو انہوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی تھی اور جب وہ 6ویں جماعت میں آئے تو پھر انہوں نے اسکول میں جو ہے وہ داخلہ لیا اور اسکول میں داخلہ لینے کے بعد انہوں نے بہت بہت مشکل وقت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی اسٹڈی کو کمپلیٹ کیا، کیونکہ وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے والد صاحب جو تھے وہ مزدور تھے اور ان کی پرورش ان کے چچا نے کی تھی، کیونکہ ان کے چچا کی کوئی اولاد نہیں تھی اور اس لیے جو ہے وہ ان کی پرورش ان کے چچا نے کی تھی اور کیونکہ یہ جوائنٹ فیملی تھی تو لہٰذا ان کے جو والد صاحب ہیں اور چچا صاحب ہیں دونوں نے مل کر ان کی پرورش کی تھی۔ پھر انہوں نے پرائیویٹ جاب کی، پرائیویٹ جاب کے بعد انہوں نے ایک سرکاری نوکری کی، سرکاری نوکری کرنے کے بعد انہوں نے مقابلے کا امتحان پاس کیا اور وہ آفیسر بن گئے۔ اس وقت جو ہے وہ بنوں کے اندر اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے ایز اے سی ای او ملٹری کنٹرولمنٹ بورڈ کے طور پر، اور ان کی کافی دیر سے جو پوسٹنگ تھی بنوں میں تھی اور ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ بھی بنوں میں ہوئی ہے، اور جو بنوں کے ایس ایچ او ہیں رضا خان صاحب، ان کی طرف سے بھی ایک بیان سامنے آیا۔ رضا خان نے بھی بتایا ہے کہ جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ مطلب بلال پاشا کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو جب وہ اس مقام پر پہنچے تو وہاں پر خودکشی کے جو تھے سمٹمز ہوتے ہیں، مطلب کہ جو انسان کو گولی لگنا یا اس کے پاس خودکشی والے ہتھیار کا ہونا اور اس کی لاش جو ہے وہ اس طریقے سے پائی جانا جس سے بلڈ وغیرہ اس کا جو ہے وہ نمایاں ہو رہا ہو، تو اٹس مین کہ یہ خودکشی بھی کہی جا سکتی ہے۔ لیکن خیر البتہ ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ ان کے آبائی گاؤں میں ادا کر دی گئی ہے ان عبدالحکیم کے اندر، اور ان کی لاش کو بھی پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور عنقریب یہ بات سامنے آ ہی جائے گی کہ وہ ایک خودکشی تھی یا پھر وہ ایک ہارٹ اٹیک آیا تھا انہیں۔ لیکن خیر اس کے بارے میں بھی کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا جب تک پوسٹ مارٹم رپورٹ نہ آ جائے۔ لیکن اگر ہم بلال پاشا کی ایکچول زندگی کے بارے میں بات کریں تو بلال پاشا بیسیکلی بہت محنتی نوجوان تھے جنہوں نے بہت محنت کے بعد یہ کامیابی جو ہے وہ حاصل کی تھی، اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد انہوں نے نہ صرف اس کامیابی کو خود حاصل کیا بلکہ جو آنے والی نیو جنریشن تھی ہماری، ان کو بھی سی ایس ایس کے حوالے سے یا پھر زندگی میں آگے کیسے بڑھنا ہے اس حوالے سے وہ لیکچر دیتے ہوتے تھے۔ ان کا ایک اپنا یوٹیوب چینل بھی تھا لرن ود بلال، اور ویسے ان کی جو شناسائی ہے وہ بلال پاشا کے نام سے تھی۔ ان کے ہزاروں کی تعداد میں ان کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، اور یہ خبر سن کے ان کے اسٹوڈنٹس بھی بہت زیادہ آبدیدہ ہیں۔ ان کی طرف سے بھی کچھ ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، کچھ ویڈیو بیان سامنے آ رہے ہیں، اور اگر ہم فردر بات کریں ان کے کزن کے حوالے سے تو ان کے کزن کی طرف سے بھی ایک بیان سامنے آیا جس میں ان کے کزن نے بتایا ہے کہ ان کی کافی دیر پہلے 2-3 سال پہلے شادی ہوئی تھی اور ان کی شادی جو ہے وہ چل نہیں پائی، اور 6 ماہ پہلے جو ہے ان کی علیحدگی ہوگی ان کی بیوی کے ساتھ، اور یہ بہت زیادہ ڈپریس تھے
اور اکثر ہمارے ساتھ باتیں شیئر کرتے ہوتے تھے، لیکن کیونکہ ہم کچھ نہیں سکتے تھے، ان کے یہ گھریلو معاملہ تھا، تو لیکن یہ کہ ہم انہیں کافی حوصلہ وغیرہ دیتے تھے۔ اگر کزن ہونے کے ناطے بات کریں تو یہ بہت اچھے انسان تھے، اور ہمیشہ انہوں نے ہماری اسٹڈی کے حوالے سے ہماری ہیلپ کی ہے، ہمارے ساتھ رہے ہیں، اور ہمیں ہمیشہ موٹیویٹ کیا ہے انہوں نے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ لوگ ٹینشن نہ لیں، کسی قسم کی کوئی آپ لوگوں کو ہیلپ چاہیے ہوگی تو میں ہر وقت آپ کے ساتھ ہوں۔ مطلب کزنوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ بہت اچھے انسان تھے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے والے تھے۔ خیر، انہوں نے جو اپنی آخری ویڈیو ڈالی تھی اپنے یوٹیوب چینل کے اندر، لرن ود بلال یوٹیوب چینل ہے ان کا، اس پہ وہ آج سے 9 دن پہلے کی ہے۔ خیر، البتہ ان کا جو والد کا بیان سامنے آیا ہے، مطلب جب نماز جنازہ ادا کر دی گئی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عبد الحکیم گاؤں کا نام ہے ان کے، وہاں پر ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، پوسٹ مارٹم کے لیے لاش بھی بھیج دی گئی تھی، پوسٹ مارٹم بھی کروا لیا گیا ہے۔ اب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سامنے آنی ہے۔ جب ان کے والد سے میڈیا والوں نے بات کی تو ان کے والد کا کہنا تھا کہ بلال سے ان کی بات ہوئی تھی کچھ دن پہلے، اور بلال بہت زیادہ مطلب اپسٹ تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ وہ کچھ چھٹیاں لیں، اور چھٹیاں لے کر وہ گھر پر ٹائم سپینڈ کریں۔ وہ اپنی نوکری سے تھوڑے سے افسردہ تھے، اور وہ تھوڑا سا ریلیکسیشن چاہ رہے تھے اپنی زندگی کے اندر۔ لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلال کی جب میرے ساتھ بات ہوئی تو بلال کا یہ کہنا تھا کہ ان کا ٹرانسفر ہو گیا ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ گھر واپس آئیں، ایک دفعہ اپنے والد صاحب کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کریں، اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ نوکری پر جائیں گے۔ لیکن جب اگلے دن بلال پاشا کے والد کا کہنا ہے کہ جب اگلے دن میرا ان سے رابطہ نہیں ہوا تو پھر میں نے ان کے دوست کو کال کی اور ان سے کہا کہ بلال کے ساتھ میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا، پہلے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ سوئے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک میرا ان سے رابطہ نہیں ہوا، تو ذرا آپ چیک کریں جا کر، کیونکہ بلال سرکاری دفتر میں رہتے تھے، بنو میں اس وقت ان کی پوسٹنگ تھی، اور وہ بنو میں رہائش پذیر تھے۔ تو والد کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان کے دوست کو کال کی اور ان کو بھیجا سرکاری کوارٹر کے اندر، اور جب وہ سرکاری کوارٹر میں گیا تو وہاں پر دروازہ بند تھا۔ ان کے دوست جب سرکاری کوارٹر میں پہنچے ہیں، دروازہ بند تھا، اور جب دروازہ کھولا ہے تو آگے بلال پاشا کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ لیکن اسی وقت پولیس کو کال کر دی، اور ایس ایچ او بنو رضا خان صاحب بھی وہاں پر پہنچ گئے، اور انہوں نے بھی پوسٹ مارٹم کے لیے جو ہے وہ لاش کو بھیج دیا۔ لیکن یہاں پر نا ایک بات ہے، خیر البتہ یہ تو بات ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی پتہ چلے گی کہ انہوں نے خودکشی کی ہے یا پھر ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، لیکن جو علامات ہیں جو وہاں پر ثبوت پائے گئے ہیں اس لحاظ سے تو ایس ایچ او کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے خودکشی کی ہے، لیکن ان کے جو چچا ہیں جنہوں نے ان کی پرورش کی تھی کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ خودکشی نہیں کر سکتے، وہ بہت بہادر انسان تھے، اور جو ہے وہ بہت زیادہ، لیکن میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاؤں کہ اس ٹائم پر سوشل میڈیا پہ ان کے واٹس ایپ کے کچھ امیجز جو ہیں وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہے ہیں، جس میں یہ صاف انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی نوکری سے افسردہ تھے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اپنی میرج لائف کی وجہ سے ڈسٹرب تھے، جن میں ان کے کچھ خاندانی ذرائع بھی شامل ہیں، جیسے کہ ان کے کزنس وغیرہ، لیکن ان کے والد کی جانب سے ایسا کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ان کے واٹس ایپ کے امیجز جو ہیں وہ وائرل ہو رہے ہیں، اس لحاظ سے وہاں سے یہ چیز امیجن کی جا سکتی ہے کہ وہ ڈسٹرب تھے اپنی جاب کو لے کر بھی۔ مطلب وہ کہتے تھے کہ یہ سرکاری نوکری، لوگ دیکھنے میں تو یوں لگتا ہے نا کہ جیسے نیلی بتی گھوم رہی ہے، آگے پیچھے پروٹوکول ہے، تو اٹس مین کی زندگی بہت سکون کی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ نیلی بتی کا جو روٹر ہے جتنی تیزی سے وہ گھومتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ آفیسر کی زندگی بھی گھومتی ہے، زندگی سے سکون ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسے کہ بلال پاشا کے والد نے بھی بتایا کہ بلال پاشا یہ کہہ رہے تھے کہ وہ گھر آنا چاہ رہے ہیں،
रेस्ट करना चाह रहे हैं, अपनी नींद को पूरा करना चाह रहे हैं। तो देखने वालों को ये लगता है कि सरकारी ऑफिसर बन गए हैं तो लिहाजा बड़ी मौजें हैं इनकी, इनके पास तो नीली बत्ती है, इनके पास तो बड़ा प्रोटोकॉल है। आप देखें, उस एक तो नीली बत्ती को हासिल करने के पीछे बहुत तंगदो करनी पड़ती है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उस मेहनत के बाद आप इस मुकाम पर पहुंचते हैं। लेकिन क्योंकि एज सच हमारा कॉन्सेप्ट यही होता है कि हम लोग यही देखते हैं और यही हमें देखने में यही लगता है कि सरकारी ऑफिसर है, वाह क्या मौजें हैं इनकी, सुकून से गाड़ियों में घूमते हैं, ना कोई मेहनत करनी पड़ती है ना और कुछ। लेकिन आप देखें कि बिलाल पाशा की ज़िंदगी हम सबके लिए सबक है। उनके जो इमेजेस वायरल हो रहे हैं वो इस बात का भी सबूत हैं कि वो अपनी जॉब से भी इतने खुश नहीं थे। लेकिन खैर, अलबत्ता बिलाल पाशा की मौत खुदकुशी है या फिर वो एक हार्ट अटैक है, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पास सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि एक इंसान जो इतनी मेहनत के बाद इतनी गुर्बत और मुफलिसी की ज़िंदगी से निकल कर जब एक अपने आखिरी मुकाम तक पहुंचता है जिसमें उसकी मेहनत का फल उसके वालिदैन को मिलना होता है, ये वो वक्त था जिसमें बिलाल पाशा के वालिदैन को उसकी बेहद ज़रूरत थी। अब वो उन्हें उनका आउटपुट उनको उसकी जॉब का मिलना था। वालदा तो उनकी पहले ही डेथ हो चुकी थी वालदा की, क्योंकि जब बिलाल पाशा ने सीएसएस किया था तो बिलाल पाशा ने एक निजी टीवी में इंटरव्यू देते हुए बताया था और वो आपदीदा भी हुए थे कि उनकी वालदा की ये ख्वाहिश थी कि वो सीएसएस ऑफिसर बनते और आज वो ज़िंदा नहीं है ये देखने के लिए कि मैं एक सीएसएस ऑफिसर बन चुका हूँ, एक सरकारी ऑफिसर बन चुका हूँ जिसके पास एक नीली बत्ती है। और वो ये बताते थे कि जब वो गांव में जाते थे तो लोग बहुत खुश होते थे कि बिलाल पाशा आ गया है, बिलाल पाशा के पास सरकारी नौकरी है, नीली बत्ती वाली मतलब रूटर वाली एक गाड़ी है, प्रोटोकॉल है। लोग बहुत खुश होते थे मुझे देखकर, लेकिन कभी भी आज तक मुझे किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या तुम इस नौकरी से सेटिस्फाई हो कि नहीं हो। लेकिन खैर, अलबत्ता उनकी वालदा की डेथ तो पहले ही हो चुकी थी, वालिद साहब हयात थे, बुजुर्ग इंसान हैं। ये वो वक्त है कि जिस वक्त पर बाप को सहारा चाहिए था एक नौजवान अपने बेटे का, और बाप हमेशा जो है वो बाजू होते हैं, मतलब बेटे जो हैं वो बाप के बाजू होते हैं हमेशा। और हमेशा हम जब उनको परवान चढ़ता देख रहे होते हैं वालिदैन, और ये सोच रहे होते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा है। अलबत्ता सफ़ेद दाढ़ी वाला बाप तो रोता ही रह गया, लेकिन बिलाल पाशा जो है वो अब्दी नींद सो गए। लेकिन खैर, अलबत्ता हम सबको ये दुआ करनी चाहिए कि बिलाल पाशा की जो ज़िंदगी है, अगली जो मंजिल है, अल्लाह ताला उसमें आसानियाँ पैदा करें। और ख़ास तौर पर उनके वालिद साहब को, उनके चचा जान को जिन्होंने उनकी परवरिश की है, उनको सब्र जमील अता फरमाए। क्योंकि नौजवान बेटे की लाश को बुजुर्ग बाप का अपने हाथों से यूँ सुपुर्द खाक करना इंतहाई मुश्किल काम है। आज उनका जो दिल है वो खून के आंसू रो रहा होगा और वो सोच रहे होंगे कि उनके बुढ़ापे का सहारा जो है वो चला गया है।